بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم ایڈمنسٹریٹو لا 2 کے اس لیکچر میں دا پنجاب سول سرونٹس اپوائنٹمنٹ اینڈ کنڈیشنز آف سروس رول 1974 کے رول 20، 21 اور 21A پڑھیں گے. رول 21 ڈیل کرتا ہے انیشل اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کہ کسی پروونس میں اس پروونس کے ڈومیسائل ہولڈرز کو اپوائنٹ کیا جائے گا فار انیشل اپوائنٹمنٹ. اس کے علاوہ اس میں ایک ایکسیپشن رکھی گئی تھی کہ فرام دی انسیپشن آف دا 1973 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ود ان 20 ایئرس ٹائم کسی خاص ایریے کے ڈومیسائل ہولڈرز کے لیے کچھ سیٹوں کا کوٹا ریزرو کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ 20 ایئرس کا ٹائم تو خیر اب اس کانسٹیٹیوشن کو انسیپٹ کیے ہوئے گزر چکا ہے. اس کے بعد اس کا رول 21 ڈیل کرتا ہے کہ جب کسی شخص کو انیشل اپوائنٹمنٹ کے لیے اپوائنٹ کیا جائے گا تو اس شخص کی جسمانی اور ذہنی صحت جو ہے وہ تسلی بخش ہونی چاہیے. ہی مسٹ بی آف گڈ مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ، اور اس کو کوئی کسی قسم کا ذہنی یا جسمانی ایسا ڈیفیکٹ نہیں ہونا چاہیے جو کہ اس کے فرائض کی سر انجام دہی میں کوئی رکاوٹ کا باعث بن سکے. اس کام کے لیے گورنمنٹ اسپیسیفائی کرے گی کہ اس نے کسی ادارے کو کہ جہاں سے اس نے میڈیکل کا کوئی ہاسپٹل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اس شخص نے اپنا میڈیکل ایگزامینیشن کروانا ہوگا. وہاں سے میڈیکل ایگزامینیشن کروا کے وہ اپنا فٹنس سرٹیفکیٹ ادارے کو دے گا. اور اگر میڈیکل ایگزامینیشن میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ اس شخص کو کوئی ایسی ذہنی یا جسمانی کوئی عارضہ لاحق ہے، کوئی ایسا اس میں ڈیفیکٹ ہے جو کہ اس کے فرائض کی سر انجام دہی میں رکاوٹ بن سکتا ہے، تو پھر اس شخص کو اس سیٹ کے اوپر اپوائنٹ نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد رول 21A ڈیل کرتا ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حوالے سے. اگر کوئی شخص جب اس کو گورنمنٹ سروس میں اپوائنٹ کیا جائے گا تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ 3 کریکٹر سرٹیفکیٹ جمع کروائے گا. ایک تو اس نے کریکٹر سرٹیفکیٹ، لیکن اس کے لیے یہ شرط اس شخص کے لیے ہے جو کہ آلریڈی گورنمنٹ سرونٹ نہیں ہے، جو فار دی فرسٹ ٹائم کسی گورنمنٹ سروس کو جوائن کر رہا ہے، اس کو فرسٹ ٹائم اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے. ایک تو وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ لے گا اس تعلیمی ادارے سے جہاں سے اس نے اپنی آخری ڈگری حاصل کی ہوگی. اس تعلیمی ادارے کا جو پرنسپل ایجوکیشن ہیڈ ہوگا اس سے وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ لے گا کہ ہی بیئرز اے گڈ مورل کریکٹر. اور اس کے ساتھ 2 کریکٹر سرٹیفکیٹ وہ ایسے اشخاص سے لے گا جو کہ اس کے رشتہ دار نہ ہوں، لیکن وہ اس کے کریکٹر سے، اس کے انٹیسیڈنٹ سے، اس کے ویئر باؤٹس کے بارے میں مکمل طور پہ واقفیت رکھتے ہوں. تو یہ 3 کریکٹر سرٹیفکیٹ اس کو جمع کروانے لازمی ہوں گے. فردر رول 21A ڈیل کرتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ خود بھی اس کینڈیڈیٹ کے اپوائنٹنگ اتھارٹی اس کینڈیڈیٹ کے کریکٹر کے بارے میں ویریفیکیشن کرے گی، اور اگر وہ ویریفیکیشن کے بعد وہ سیٹسفائیڈ ہوگی کہ دا کینڈیڈیٹ بیئرز اے گڈ مورل کریکٹر تو پھر اس کو اپوائنٹ کیا جائے گا. تو اس میں 3 کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی اس نے دینے ہوں گے، وہ اپنی جگہ ہے کینڈیڈیٹ نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپوائنٹنگ اتھارٹی خود کو اپنی ویریفیکیشن کے ذریعے بھی سیٹسفائی کرے گی اس کے مورل کریکٹر کے بارے میں. اس کے بعد اس کا رول 21A فردر ڈسکس کرتا ہے کہ جب کوئی شخص جوائن کرے گا گورنمنٹ سرونٹ کو تو اس کی جو ایج ایٹ دا ٹائم آف انیشل اپوائنٹمنٹ ریکارڈ پہ آ جائے گی، جس کا اس کا اندراج ہو جائے گا. آفٹر ورڈز اس ڈیٹ میں کسی قسم کی ڈیٹ آف برتھ میں کوئی الٹریشن نہیں ہو سکتی، اس کو پھر بعد میں چینج نہیں کیا جا سکتا. وہ ڈیٹ جو ایک دفعہ ریکارڈ پہ آ گئی پھر وہی کنٹینیو کرے گی، وہی رہے گی. یہ رول 21A فردر ڈسکس کرتا ہے کہ جب کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ریکروٹمنٹ کا پروسیس شروع کر دیا جائے گا تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کو 190 دن کے اندر اس ریکروٹمنٹ پروسیس کو کمپلیٹ کیا جائے. اور اس میں اگر ایک کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے، اس کو اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری کیا جاتا ہے، آفر لیٹر جاری کیا جاتا ہے، اس کے اندر ایک جوائننگ ٹائم دیا جاتا ہے. تو کینڈیڈیٹ کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس جوائننگ ٹائم کے اندر اندر اپنی جوائننگ دے دے. اس جوائننگ ٹائم کو کسی صورت میں بھی ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا. وہ جو ایک دفعہ جوائننگ ٹائم دے دیا گا وہی رہے گا، فردر اٹ ول ناٹ بی ایکسٹینڈیڈ. اب اگر کوئی شخص اس گیون ٹائم کے اندر جوائن کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس کی جو اپوائنٹمنٹ آفر ہے وہ آٹومیٹکلی کینسل ہو جائے گی. اس اپوائنٹمنٹ ول بی ٹرمینیٹڈ، ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو جوائن دا سروس، اور سیٹ وہ ویکینٹ ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ. آپ ان رولز کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، اور اگر آپ کو ان میں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے واٹس ایپ میں گروپ میں میسج کر کے پوچھیں. انشاءاللہ I will try to explain it to you. Thank you very much. اللہ حافظ.